السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. القاعدۃ الثالثہ، القواعد الاربع کا ہم تیسرا قاعدہ اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. القاعدۃ الثالثہ، تیسرا قاعدہ وہ یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ظہر علی اناس متفرقین فی عبادتہم، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ لوگوں کے خلاف ایسے لوگوں کے خلاف ہوئے کہ جو اپنی عبادات میں متفرق تھے. کیا مطلب اس کا؟ متفرقین فی عبادتہم ای فی معبوداتہم، یعنی عبادتہم بمعنی معبوداتہم، یعنی الگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کے خلاف ہوئے یا ان کا رد کیا، ان کی نفی کی. کن کی؟ ان تمام لوگوں کی جو اپنے معبودان میں متفرق تھے، یعنی تمام کے معبود مختلف تھے. کسی کا کوئی ملائکہ کو پوج رہا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، کوئی جو ہے وہ کوئی نیک اولیاء کو، کوئی صالحین کو. تو ان تمام معبودوں میں یعنی اللہ تعالیٰ، الگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں سے جہاد کیا، ان لوگوں کی نفی کی اور ان لوگوں کے خلاف ہوئے کہ جن کے معبود مختلف تھے. منہم، ان میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ جو من یعبد الملائکہ، کہ جو ملائکہ کی عبادت کیا کرتے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عموماً جو مشرکین مکہ کا جو اصل شرک تھا وہ ملائکہ کی عبادت تھا، اور وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے ان کی عبادت کیا کرتے تھے. جیسے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو عزا اور لات وغیرہ جو ہیں، یہ مؤنث، یعنی لات جو ہے وہ الہ کا مؤنث، نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ، تعالی اللہ عما یشرکون. اور یہ جو عزا اور منات ہے، یہ منات جو ہے وہ منان کا مؤنث، اور یہ عزا جو ہے وہ عزیز جو کہ اللہ کا نام ہے اس کا مؤنث. تو گویا کہ یہ جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے کے ملائکہ کو ان کی عبادت کیا کرتے تھے. ومنہم من یعبد الانبیاء والصالحین، ان میں سے یعنی ان مشرکین میں تھے جن کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف ہوئے اور ان کے خلاف جہاد کیا. ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ انبیاء اور صالحین کو پکارا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے. ومنہم من یعبد الاشجار والاحجار، اور ان میں سے جو تھے بعض لوگ، یہ من جو ہے من تبعیضیہ ہے. من تبعیضیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بعض. من کیسے پتہ چلے گا کہ من تبعیضیہ ہے؟ من کی جگہ بعض کے لفظ کو سبسٹیٹیوٹ کر کے دیکھیں، معنی صحیح بنے گا تو پھر من تبعیضیہ ہے. یعنی ومنہم ای بعضهم من یعبد الاشجار والاحجار، ان میں سے بعض جو ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو پتھروں اور درختوں کی عبادت کیا کرتے تھے. ومنہم من یعبد الشمس والقمر، ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو کہ سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے. وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام سے قتال کیا. ولم یفرق بینہم، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی نے کسی میں بھی ان میں سے تفریق نہیں کی کہ چلو یہ نیک اولیاء کو پوچھتے ہیں، کم از کم نیک اولیاء کی عزت کرتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو، باقی سورج کے پجاری کو ان کے ساتھ قتال کرو، یا جو ملائکہ کے پجاری ہیں ان کے ساتھ قتال کرو. نہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام لوگوں کے ساتھ جہاد کیا، تب سب کے ساتھ قتال کیا. کیوں؟ کیونکہ وجہ ایک تھی، اور وہ یہ تھی کہ سب کے سب غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اب غیر اللہ میں چاہے پتھر ہو، چاہے شجر ہو، چاہے ولی ہو، چاہے ملائکہ ہو، چاہے نبی ہو، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، تمام میں علت ایک ہی، اور وہ یہ ہے کہ عبادت غیر اللہ، اللہ کی غیر کی عبادت کرنا، ما سوی اللہ کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے. شمس کی عبادت کرنا بھی شرک ہے، قمر کی عبادت کرنا بھی شرک ہے، صالحین کی عبادت بھی کرنا شرک ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تفریق نہیں کی جیسے کہ آج کے ایسے، یعنی مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ ان کے ٹائم کے مشرکین اور آج کے ٹائم کے کلمہ گو جو مشرک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نیک اولیاء ہیں جو ہم قبر پہ جا رہے ہیں، ان کے نام پہ نذرانے پیش کر رہے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، یہ تو ہم ان بزرگوں کی عزت کر رہے ہیں، ہم ان کی تعظیم کر رہے ہیں، ہم ان کا اکرام کر رہے ہیں، ہم ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. عبادت تو سورج اور چاند کی، پتھروں کی اور بتوں کی ہوتی ہے، اولیاء کی تھوڑی ہوتی ہے. اولیاء کی تو تعظیم ہوتی ہے. تو یہ ان کا بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ یہ تفریق کرتے ہیں کہ یہ نیک اولیاء اور شمس کے پجاری.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولم یفرق بینہم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کی. والدلیل، اور اس کی جو میں نے ابھی دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے حکم کیا کہ وقاتلوہم، ان کے ساتھ قتال کیجئے، ان سب کے ساتھ قتال کیجئے، یعنی کسی کو ایک کو خاص نہیں کیا بلکہ سب کے ساتھ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ یعنی شرک باقی نہ رہے، کوئی شرک باقی نہ رہے، چاہے وہ انبیاء کے ساتھ شرک ہو. یہ دلیل ہے. یعنی فتنۃن، یہ قاتلوہم، اور فتنۃن یہ نکرہ ہے فی سیاق النفی تفید العموم، یعنی کسی بھی طرح کا شرک ہو، چاہے اللہ کا شریک پتھروں کو ٹھہرایا جا رہا ہو اور سورج کو ٹھہرایا جا رہا ہو، انبیاء کو ٹھہرایا جا رہا ہو، ملائکہ کو ٹھہرایا جا رہا ہو، کوئی بھی شرک ہو سب کے ساتھ قتال کرو، یہاں تک کہ کوئی شرک بھی باقی نہ رہے اور تمام کے تمام عبادت اور دین خالص اللہ کے لیے اسٹیبلش ہو جائے. ودلیل الشمس والقمر، اور اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ جو ہیں وہ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے خلاف جہاد کیا، قتال کیا، ان میں سے جو میں نے ابھی دعویٰ کیا ہے کہ یہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ملائکہ کی عبادت کرتے تھے، کچھ وہ تھے جو سورج اور چاند کی عبادت کرتے تھے، کچھ وہ تھے جو انبیاء صالحین کی عبادت کرتے تھے. اب ہر ایک چیز، ہر ایک معبود جن کی عبادت کیا کرتے تھے اس پر مصنف رحمہ اللہ قرآن سے دلیل پیش کر رہے ہیں. ودلیل الشمس والقمر، یعنی سورج کی وہ جو عبادت، سورج اور چاند کی جو عبادت کیا کرتے تھے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی ہے. ان کے ذریعے اللہ کی معرفت اور اللہ کو پہچانا، اللہ کی قدرت، اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت کی نشانیاں ہیں، نہ کہ یہ معبود ہیں. تو لہٰذا لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہ کرو، نہ ہی چاند کو سجدہ کرو، واسجدوا للہ الذی، بلکہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو، اللہ ہی کو سجدہ کرو، وہ ذات کہ جس نے خلقہن، ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو واقعی اسی کی ہی عبادت کرنے والے. وجہ استدلال جو محل استشہاد ہے وہ کیا ہے؟ یعنی کہاں سے استدلال کیا ہے؟ لا تسجدوا للشمس، کہ سورج کی اور چاند کی کا سجدہ نہ کرو، ان کے آگے سجدہ نہ کرو. اس کا مطلب وہ کرتے تھے تبھی تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے. تو یعنی عباد الشمس والقمر بھی پائے جاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کی ہے. اسی طرح ملائکہ کی پجاری کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اللہ تعالیٰ یہ حکم نہیں دیتا تمہیں کہ تم ملائکہ اور انبیاء کو اللہ کے سوا رب بناؤ. یعنی کن کو؟ ملائکہ اور انبیاء کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملائکہ کو پکارتے تھے اور انبیاء کو بھی جو ہے وہ، جیسے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بت جو ہیں وہ کعبے کے اندر نصب کیے ہوئے تھے. ودلیل الانبیاء، اور انبیاء کی عبادت وہ جو کیا کرتے تھے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے قُلْتَ لِلنَّاسِ، تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا. قال، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے ان تمام شرک سے، ما یکون لی، میرے لیے لائق نہیں ہے کہ ان اقولا، کہ وہ میں بات کہوں جو ما لیس لی بحق، جس کا مجھے کوئی حق نہیں ہے. یعنی میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا، بلکہ میں تو ایک نبی تھا، میں تو آیا ہی لوگوں کو تیری عبادت کے لیے، تیری عبادت کا ہی پیغام دینے آیا تھا. میرے لائق نہیں کہ میں اس چیز کی طرف تجھے لوگوں کو دعوت دے سکوں. اور اگر یا اللہ ان کنت قلتہ، اگر میں نے یہ کہا ہوتا، فقد علمتا، تو اللہ جانتا ہوتا، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے نفس، جو کچھ میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو جو ہے وہ بے شک تمام غیبوں کو جاننے والا ہے اور بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے. تو یہ انبیاء علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا جاتا تھا، اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو جو پکارنا ہے، یہ نصارہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ کے ان کی عبادت کیا کرتے تھے. ودلیل الصالحین، اور صالحین اور نیک لوگوں کو ان کی عبادت کرنے کی دلیل کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے خلاف جہاد کیا، ان میں سے کچھ کفار اور مشرک ایسے تھے
کہ جو صالحین کو پکارا کرتے تھے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان اولئک الذین یدعون، کہ وہ لوگ جنہیں اولئک الذین یدعون، کہ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، یبتغون، وہ تو خود تلاش کر رہے ہیں، الی ربہم الوسیلہ، اپنے رب کے ہاں وسیلہ، یعنی وہ تو خود اپنے رب کے قرب کے محتاج ہیں. تو تم جو ان کو پکار کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ تو خود اللہ کے قرب کے محتاج ہیں، یہ تو خود اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایہم اقرب، یعنی یہ تو خود وسیلے راستے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور یہ خود اللہ کی رحمت کی امیدیں وابستہ، اللہ سے ہی اس کی رحمت کی امیدیں وابستہ ہیں. وَيَخَافُونَ، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یعنی یہ جن کو مشرکین مکہ جن معبودوں کو پکارتے ہیں، یہ تو خود وسائل تلاش کرتے ہیں کہ کیسے وہ اللہ کی قریب سے قریب ہو جائیں، اور یہ تو خود اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اللہ کی رحمت سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. اگر ایک کوئی سوال کرے آپ سے کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو قریب نہیں ہیں اور جو قرب کے طلبگار ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں، لیکن ایک مشرک جو ہے وہ آج یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم تو ان لوگوں کو پکار رہے ہیں جو آلریڈی قریب ہے، جو آلریڈی قریب ہے. اس کا جواب بھی اس آیت میں الحمدللہ، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ جو اقرب ہے یہ صیغہ اسم تفضیل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرب یعنی who is the most closest, who is more closer، یعنی those who they worship they are looking for those ways that how can they be more closer to Allah. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اقرب، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو ان لوگوں کو پکارتے ہیں کہ جو آلریڈی اللہ کے قریب ہیں، تو اس آیت میں اقرب میں ان کا جواب ہے، اور وہ یہ اس طرح سے کہ یہ اقرب تبھی ہوتا ہے جب وہ آلریڈی قریب ہو. ٹھیک ہے، یعنی مان لی تمہاری بات کہ یہ قریب ہیں، لیکن یہ اللہ کے اقرب زیادہ قریب ہونا چاہ رہے ہیں. اقرب کا مطلب ہے زیادہ قریب. کون زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے؟ تو کوئی جتنا بھی قریب ہو وہ اور زیادہ اپنے لیول کو بڑھانا چاہے گا اور زیادہ قریب ہونا چاہے گا. تو اے مشرکین، جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم ان کو پکارتے ہیں جو اللہ کے آلریڈی قریب ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ یہ فرما رہا ہے کہ جن کو تم پکار رہے ہو جو اللہ کے آلریڈی قریب ہیں، یہ تو اور اپنا قرب اقرب جو ہے وہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ودلیل الاشجار والاحجار، اور ان کا جو درختوں اور پتھروں کو پکارنا اور ان کی عبادت کرنا، اس کی دلیل جو ہے وہ یہ آیت ہے. افرأیتم اللات والعزی، کیا بس تم نے دیکھا ہے تو بتلاؤ ذرا لات کو اور عزیٰ کو، ومناۃ الثالثۃ الاخری. یہ جو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں ان کی درختوں کی پوجا کی دلیل یہ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ وہ اس طریقے سے کہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو عزیٰ ہے، یہ عزیٰ جو ہے مکہ اور طائف کے درمیان قریش کا ایک خاص بت تھا، اور اس کے آس پاس جو ہے بہت سارے درخت تھے جن کی عبادت کی جاتی تھی اور جن سے برکات حاصل کی جاتی تھیں. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ محل استشہاد بن رہا ہے. وہ حدیث، اور پھر اسی وضاحت کے لیے چونکہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ عزیٰ سے جو ہے وہ درختوں کی عبادت کی دلیل نہ لے سکتے ہوں، بلکہ وہ دوسرے مفسرین کے اقوال کو لے ہیں کہ بھائی عزیٰ تو ملائکہ کی بیٹیوں کا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ کی بیٹیاں مشرکین مکہ قرار دیتے تھے ان کا نام مشرکین نے رکھا ہے. تو جب اگر کوئی شخص اس تفسیر سے کہے کہ بھائی تمہارا جو ہے وہ استدلال باطل ہے، تو اس لیے مصنف محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آگے حدیث بھی پیش کر دی جس سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ پتھروں اور درختوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے. وہ حدیث جو ہے وہ حدیث ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو واقد اللیثی کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حنین کے موقع پر نکلے. حنین ایک مقام کا نام ہے. وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، اور ہم نئے جو ہے وہ کفر سے باہر آئے تھے اور نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے. اور مشرکین کے لیے وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، مشرکین کا ایک درخت تھا، يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، جو ان کے آگے وہ قیام کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے بطور عبادت. عِنْدَهَا وَيَنُوتُونَ، اور وہ ان درختوں پر جو ہے وہ اس درخت پر لٹکاتے تھے بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے اسلحے کو، تاکہ ان سے برکتیں حاصل کی جائیں. وَيُقَالُ لَهَا، اس درخت کو کہا جاتا تھا ذات انوات کہا جاتا تھا.
فمررنا بسدرۃ، تو ہم جو ہے وہ ایک درخت کے پاس سے گزرے، تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک ذات انوات بنا دیجئے جیسے کہ ان کے لیے ذات انوات ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آگے حدیث جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا اور فرمایا کہ تم وہی ہو کہ جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے کہ ان کے لیے ایک معبود ہے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا لیجئے جیسے کہ ان کے لیے ایک معبود ہے۔ تو تم نے بھی مجھ سے ایسا ہی مطالبہ کیا ہے جیسے کہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی دلیل نہ ہو اس سے تبرک حاصل کرنا، یہ گویا کہ اللہ کے علاوہ دوسرا معبود کھڑا کر دینے کی مترادف ہے، کیونکہ دلیل نہیں ہے اس کی، اور اس سے برکتیں لینا اور اس کو چومنا اور اس کے آگے اپنے نذرانے پیش کرنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ جو ہے وہ الہ بنانے کے مترادف ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے، محل استشہاد یہ ہے کہ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، یہ محل استشہاد ہے کہ یہ مشرکین کے لیے ایک درخت ہوتا تھا جس کے سامنے وہ کھڑے ہوتے تھے۔ عقوف مطلب کھڑے ہونا، قیام کرنا، ٹھہرنا، یا اس کے سامنے بیٹھنا، ایک طریقے سے اعتکاف کرنا یا اس کی ایک بطور ایک تعظیم کرنا، تو اور اسی طرح جو ہے وہ ان درختوں پر اسلحہ لٹکانا، یہ تمام عبادات کی شکلیں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مشرکین کے کچھ ایسے درخت ہوتے تھے کہ جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اور اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، یہی ان کا جو ہے وہ عبادت ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم چوتھا قاعدہ جو ہے وہ رہ چکا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں کور کریں گے، اور اسی کے ساتھ اس مختصر سے رسالے کا اختتام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔